الحمد لله الذي لا ضد له ولا ند له، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل، وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجاج الهداية واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی 11 آیتیں تلاوت کی پڑھی. یہ آیتیں جب نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سنایا اور فرمایا کہ میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہو گئی. میں نے 11 تلاوت کی. فرمایا کہ 10 آیتیں نازل ہو گئی. جس آدمی نے ان 10 آیتوں پر عمل کیا، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے، وہ جنت فردوس کے مستحق ہے، وہ جنت میں جائیں گے. وہ یہ 10 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ یہ صفات جس کے اندر موجود ہو وہ جنت الفردوس کے وارث ہے. وراثت کا معنی یہاں استحقاق کا ہے، معنی وہ جنت کے مستحق ہے، وہ جنت فردوس اعلیٰ جنت ہے، جنت فردوس میں جائیں گے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنایا وہ صحابہ تھے. امکان نہیں تھا کہ صحابی سے کوئی مستحب کام بھی ترک ہو، ایک مستحب بھی ترک نہیں ہوتا تھا، بلکہ تعجب کرتے تھے صحابہ کہ ہم زندہ ہوں اور دین کا مستحب یا سنت امر بھی مٹ جائے، یہ تو ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم زندہ ہوں اور دین مٹے، دین کا فلان حکم ٹوٹ گیا، فلان حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اچانک ہوا ہے. صحابہ معصوم نہیں تھے، انبیاء علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں تھے. گناہ صادر ہوتا تھا لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. جس سے گناہ صادر ہوا ہے اتنے گھبرا کر دوڑ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، جلدی حد جاری کرو، ہم دنیا سے قبر میں گناہوں کا بوجھ لے کر جانا نہیں چاہتے ہیں، پاک ہو کر جانا چاہتے ہیں، جلدی حد جاری کرو. ابھی حد ہوا تو حد جاری ہوتا تھا. جس حکم میں حد نہیں ہے، جس کام میں گناہ میں حد نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس میں حد نہیں ہے. ایک عورت نے اقرار کیا بدکاری کا، حاملہ ہو گئی.
آئی وہ عورت نے کہا حد جاری کر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے پیٹ میں بچہ ہو حد جاری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا کیا گناہ ہے اس کو قتل کرے؟ نہیں، بچہ پیدا ہوا پھر وہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بچہ دودھ پیتا ہے حد جاری نہیں کرتے ہیں۔ ماں کو رجم کیا، بچہ مرے گا، دین آسان ہے۔ وہ بچے کا دودھ کی مدت بھی پوری کی، پھر آئی، نہ پولیس نہ درخواست نہ کوئی قاصد پیچھے جاتا تھا، خود پھر اس کو رجم کیا۔ تو اتنے صدق کے دل سے توبہ بھی اس نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ اگر سارے مدینے والوں میں تقسیم کی جاتی ہے سب کے لیے پورا ہے۔ تو صحابہ سے گناہ ہوا، حد فوراً حد جاری۔ یہ نہیں کہ مقدمہ ہو، گواہ پیش کرو، وہ انکار کرے، کوئی دعویٰ کرے اس نے شراب پی ہے، اس نے یہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں۔ خود اقرار کر دیتے، نہ گواہوں کی ضرورت تھی اور نہ درخواست کی ضرورت تھی، نہ پولیس کی ضرورت تھی۔ صحیح مومن تھے۔ صحیح مومن ہونا بہت مشکل ہے، اتنا مشکل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، مشہور تابعی، اور صاحب کرامت ہے، صاحب کرامت تابعی ہے، اور بڑا عالم تھا، اور منکرات کی تردید بہت کرتا تھا، برائیوں کی تردید بہت کرتا تھا، اور اس کا درس بہت مؤثر ہوتا تھا۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا آپ مومن ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے آپ مومن ہیں؟ وہ سب سے سرکردہ آدمی تھا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ مومن ہیں؟ تو اس نے کہا یہ کتابوں میں عام جو آمنت باللہ اجمالی اور تفصیلی پڑھتے ہیں اس کے اعتبار سے میں مومن ہوں، لیکن قرآن میں بعض صورتوں میں سورہ انفال میں بھی ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اگر وہ مومن جو سورہ انفال میں مومن کا ذکر ہے اسی طرح مومن ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، حالانکہ صاحب کرامت ہے، بہت کرامات اس کی ہے، صاحب کرامت ولی ہے، اور اتنے زیادہ دین کی خدمت کرتا ہے، پھیلاتا ہے، اور حجاج بن یوسف اس کو دھمکی بھی دیتا تھا کہ آپ لوگوں کو ہمارے خلاف ابھارتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن حسن بصری ڈرتا نہیں تھا، وہ اپنا کام کرتا تھا، اور حجاج بن یوسف اس کی قدر بھی کرتا تھا بہت زیادہ بڑی، لیکن ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیتا تھا کہ آپ ہمارے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، ہماری حکومت خراب ہوتی ہے، نرم بیان کرو۔ وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن بیان نرم نہیں۔ اس نے بھی کہا کہ قرآن میں جس طرح اللہ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کیا ہے، خصوصاً سورہ انفال میں، یہ سورہ مومنون ہے، کہ اسی طرح کا مومن ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب حسن بصری اس طرح کا مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے تو معلوم ہوا یہ صحیح مومن ہونا بہت مشکل کام ہے، بہت سخت۔ صحابہ میں تھے صحیح مومن تھے، بالکل 100% دین پر عمل کرتے، کچھ بھی ہو، جان جائے مال جائے، سارے لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں، وہ دین کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، دین کے کام میں کبھی سستی نہیں کرتے تھے، دین کے کام ابھی اپنے دنیا بھی۔ اس لیے کتابوں میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادت صحابہ نے نہیں کی ہے وہ عبادت آپ نہ کریں، کیونکہ صحابہ دین کے پکے عامل تھے، انہوں نے دین کا کوئی حکم چھوڑا نہیں کہ اس پر عمل نہیں کیا ہو، ایسا ایک حکم بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے ان پر عمل نہیں کیا، تو انہوں نے پورا جتنا دین تھا اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو دین کا ایسا حکم کوئی ہے نہیں کہ صحابہ سے رہ گیا ہو، ابھی ہم پورا کرتے ہیں، ہم ان سے بڑے دیندار ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ نے جو عبادت نہیں کی ہے وہ عبادت آپ نہ کریں،
کیونکہ انہوں نے دین چھوڑا نہیں ہے، پورا دین پر عمل کیا ہے، اور ایک کام ایسا ہے انہوں نے نہیں کیا ہے آج ہم کرتے ہیں تو سمجھو وہ بدعت ہے، نیا کام ہے، ہم نے اپنے سے ایجاد کیا، اور سچے ایسے تھے، صحیح سچے، قرآن صحیح مانا، احادیث کو صحیح مانتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اتنے ٹھیک تھے لوگ، 36,000 گاؤں فتح کیا تھا، اتنی وسیع حکومت تھی، نہ پولیس نہ عدالتیں، صرف اس کی عدالت تھی۔ 2 سال ایسے بھی گزرے ہیں، ایک مقدمہ بھی نہیں آیا، ایک مقدمہ بھی 2 سال میں، اتنی وسیع حکومت تھی۔ کیوں؟ غلط نہیں تھے نا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، مال نہیں کھاتا ہے، ناجائز دعویٰ نہیں کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، اذیت نہیں پہنچاتا ہے، تو جھگڑا کس چیز کا ہو؟ قرآن مان لیا، ایک آیات مان لیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مختصر سی صورت والعصر، یہ ایک صورت اللہ نازل فرما کر باقی قرآن نازل نہ کرتے تو انسانی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت بھی کافی تھی، اتنی جامع ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی جامع ہیں، ایک ایک آیت پر عمل کرے بس پورا دن پر عمل ہوتا ہے، جامع ہے۔ احادیث میں بھی ایسے جامع ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو قرآن میں وعدہ ہے ان آیتوں پر جو عمل کرے وہ جنتی ہے۔ تو ان آیتوں میں آپ کو، ہم طلباء کو جو پڑھاتے ہیں وہ نہیں، آپ کو بیان کرتے ہیں اور اس کا حاصل تو مرکزی صفت فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ وہ فلاح کی تفسیر آگے خود آتی ہے، آخری 11ویں آیات میں فلاح کی تفسیر ہے کہ فلاح کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا، اور فلاح اس کو بھی کہتے ہیں جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچے گا، جو اس کا مقصود ہے وہ حاصل ہوگا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں فلاح سے مراد جنت میں داخل ہونا ہے۔ مرکزی صفت ان صفات میں مومنون ہے، مومن ہونا۔ مسلمان میں مرکزی صفت، بنیادی صفت کہ اس کے بغیر اور صفات کا اور دین کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ایمان ہے، مومنون۔ اور ایمان ہے کیا؟ آسان آپ کو سمجھانے کے لیے، دل سے پورا دین ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دین ثابت ہے وہ پورا دین دل سے مان لیا، ایمان، مومن ہے۔ اپنے اوپر نافذ کیا، ظاہر بھی تابع ہوا اس دین کا، اسلام ہے۔ دل سے مان لیا، ایمان ہے۔ ظاہر دین کا تابع ہوا، فرمان بردار ہوا، مسلمان ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ دوسری صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ایک صفت یہ ہے جنت والوں کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا، ایمان نہ ہو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، بس اٹل فیصلہ۔ جتنے بھی صدقات کیے، خیرات کیے، جتنے اچھے کام کیے، لیکن ایمان نہیں ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اصل جوہر قیمتی چیز ایمان ہے، اس ایمان سے جنت میں داخل ہوتا ہے، گناہگار ہو یا غیر گناہگار، کوئی پہلی کوئی بعد میں، ایمان سے۔ ایمان نہ ہو باقی پورا دن پر بھی عمل ہو، وہ دن صحیح نہیں، جنت میں وہ کبھی نہیں جاتا۔ دوسری صفت یہ ہے نماز میں خشوع کرے، اللہ سے ڈرتے ہیں، لفظی معنی خشوع۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ابھی نماز میں خشوع یہ ہے، نماز میں کھڑا ہوا اتنی یکسوئی سے نماز پڑھتا ہے کہ نماز کے علاوہ کسی چیز کی طرف فکر نہیں ہے، نماز کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، فکر نہ ہو۔ اس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دل میں خشوع ہو، ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، خشوع بھی دل میں، اثر اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جب دل میں نماز کے علاوہ اور چیزوں کی طرف فکر نہیں ہے
تو ظاہر بھی وہ نہ داڑھی کے ساتھ کھیلتا ہے نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے نہ ہلتا ہے، ظاہری بھی سکون ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نماز پڑھتا کپڑوں کے ساتھ کھیلتا، یہ لوگ سب ادھر سے دامن پکڑتے ہیں، ادھر سے دامن پکڑتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں، کوئی داڑھی پکڑتے ہیں، کوئی سر، کوئی ٹوپی ٹھیک کرتے ہیں، یہ سب خشوع نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو وہ ہاتھ ادھر ادھر مارتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں سکون نہیں ہے، دل میں یکسوئی نہیں ہے تو ہاتھ پاؤں میں بھی یکسوئی نہیں ہے، ہلتے ہیں۔ دل میں سکون ہوتا یکسوئی، یہ نماز میں اس کے اعضاء بھی حرکت نہ کرتے۔ یہ خشوع نماز کے اندر، نماز کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہ ہو، یہ خشوع فرض ہے یا نہیں؟ امام غزالی، امام قرطبی کہتے ہیں یہ خشوع فرض، اگر خشوع نہیں ہوا نماز نہیں۔ ابھی تو ان کے قول کے مطابق تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی اس زمانے میں۔ کس کا خشوع ہوتا ہے؟ یہ جو سہو ہوتے ہیں، بیٹھنا ہو اٹھتا ہے امام بھی، اٹھنا ہو تو بیٹھتا ہے۔ مقتدیوں، امام کا یہ حال ہے تو مقتدیوں کا حال تو اس سے بھی بدتر ہے۔ خشوع کدھر ہے؟ یکسوئی ہوتی تو یہ سہو نہیں ہوتا تھا، یکسوئی نہیں، تو وہ کہتے ہیں خشوع فرض ہے، لیکن اول اللہ اکبر سے سلام تک پوری نماز میں خشوع فرض نہیں ہے، تھوڑا وقت فرض ہے۔ اگر کسی ایک رکن میں تھوڑا خشوع ہوا کہ صرف نماز کی فکر ہے، نیچے سجدہ کی جگہ میں دیکھا، ایک منٹ بھی صرف نماز کی سوچ فکر ہو اور چیز کی نہ ہو تو وہ فرض خشوع ادا ہوا، یہ شکر ہے، آسان ہے۔ اگر پوری نماز میں وہ کہتے ہیں خشوع فرض ہے تو کسی صحابہ اور تابعین کی نماز ہوتی، آج کسی کی نماز میں ہوتی، خشوع کدھر ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ دنیا دار ہو، مال کا حرص ہو، دنیا کا حرص ہو، اور بال بچے دار ہو، کاروبار والا ہو، اس کے کہاں توجہ یکسوئی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اچھا، اور جمہور علماء کہتے ہیں خشوع نماز میں فرض نہیں، جمہور کہتے ہیں خشوع فرض نہیں ہے، لیکن نماز قبول ہونے کے لیے خشوع لازمی ہے۔ اگر نماز، پوری نماز خشوع سے خالی ہو وہ نماز قبول نہیں، تو قبول نہیں ہو گئی پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، فرض نہیں ہے لیکن قبول نہیں، خشوع۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے وہ نماز میں خشوع کرنے والے کہ اپنی نماز میں نماز کے علاوہ اور چیزوں کی سوچ فکر نہیں کرتے، اور ظاہری سکون ہو، ہاتھ پاؤں میں حرکت نہ ہو، کپڑوں کو پکڑنا، داڑھی کو، سر کو، یہ کام نہ ہو، ظاہری بھی سکون، باطنی بھی سکون، دو صفات گئے۔ تیسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، آسان ترجمہ، لغو سے پورے گناہ مراد ہے۔ وہ کامیاب وہ لوگ ہیں وہ گناہوں سے روگردانی کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہیں، لغو سے گناہ مراد ہے۔ گناہ کیا ہے؟ مکروہ سے لے کر شرک اور کفر تک سب کو لغو کہا جاتا ہے۔ شرک سے اعراض کرتے ہیں، قبر پرستی نہیں، یا کر عجمی لوگ تو اکثر عجمی لوگ شرک اور بدعات میں ڈوبے ہیں، بدعات اتنی زیادہ ہیں، شرک اتنا زیادہ ہے، یہ ڈوبے ہیں شرک اور بدعات میں۔ قبر پرستی، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ سامنے ہوٹل میں کیا لکھا ہے؟ داتا دربار، یہ ایسے بہت ہیں پاکستانی میں، وہ داتا دینے والا، سب وہ دیتا، یہ کہتے ہیں سب وہ دیتا، بڑا عالم گزرا ہے وہ، مشرک نہیں، موحد، لیکن لوگوں نے اس کو قبر کو بت بنایا، وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں پیسے ڈالتے ہیں، وہاں حاجتیں مانگتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، اور سارے حاجات وہاں جا کر مانگتے ہیں۔ یہ شرک، تو لغو شرک، کفر اور گناہوں سے اپنے کو بچاتے ہیں، تو وہ صحیح مومن ہے، وہ کامیاب ہے۔ جو مومن گناہوں سے اپنے کو نہیں بچاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے
سزا اس کو ملے گی قبر میں، نزع کے وقت میں، معاشر میں، دوزخ میں بھی جائے گا، لیکن اس ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی نکلے گا۔ اللہ فرشتوں سے حکم فرمائے گا جس کے دل میں پورا ایمان نہیں ہے لیکن ایمان کا تھوڑا اثر سا ہے تو اس کو بھی نکالو۔ رحمت غالب ہے نا، اللہ کی رحمت غالب ہے غضب سے۔ انبیاء علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفارشین جتنے بھی ہیں وہ نکالیں گے، سفارش سے نکالیں گے۔ جب مخلوق کی سفارش ختم ہوگی تو اللہ کی وہ رحمت تو باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ایمان کا تھوڑا اثر ہے اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے، بعض لوگ 1000 سال بعد دوزخ سے نکلے، بڑے بڑے اولیاء، تابعین، صحابہ، بہتوں نے افسوس کیا ہے۔ افسوس وہ 1000 سال بعد جو جنت سے نکلنے والا نکلتے ہیں، افسوس ہم وہ ہوتے، مطلب اپنے کو اتنے نیچی سمجھتے تھے، افسوس وہ 1000 سال بعد نکلنے والا مومن میں ہوتا، وہ نکلتا، 2000 سال بعد نکلنے کی فکر میں۔ اس سے ایک ولی سے کسی نے اس سے کہا کہ جیسے گناہوں کے استغفار کرو، سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا گناہوں سے استغفار کتنی کرنی ہے؟ کہا آپ لوگ گناہوں کی فکر میں ہیں، ہمیں کفر کا خطرہ ہے، ہمیں گناہوں کا خوف نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ وہ بھی صاحب کرامت ولی ہے، سفیان سوری بھی۔ کہا ہم یہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کفر سے بچایا تو شکر ہے، بس اتنے اپنے کو گناہگار سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کفر سے بچایا تو شکر ہے، اپنے کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھتے۔ آج کل 5 وقت نماز پڑھتا ہے ایک مسلمان، وہ اللہ سے امید رکھنا ہے، امید ایمان کا جز ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، ڈرنا بھی جز ہے ایمان کا، خوف اور رجا ایمان کے جز ہے، لیکن اتنے امید نہیں، گناہوں میں لت پت ڈوبے ہیں، جھوٹ، چغلی، حرام خوری، سب کچھ، اور امید اتنی ہے کہ مرتے ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، حساب ہوتا ہے، عمر کا حساب ہوتا ہے گناہوں کا۔ اللہ نے فضل کا معاملہ کیا تو معاف کرتا ہے، لیکن بندہ کے حقوق بہت ضائع کرتے ہیں لوگ۔ بندہ کے حقوق کہاں معاف ہوتے؟ بندہ جب تک راضی نہ ہو وہ معاف نہیں ہوتے، اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، رحمان ہے، بندہ کا حق معاف نہیں کرتا۔ آج کل اکثر لوگ حقوق العباد میں پھنسے ہیں، تو گناہوں سے اپنے کو بچائے، سارے گناہ، چھوٹے ہو بڑے ہو، کفر ہو، شرک ہو، بدعات ہو۔ آدمی لوگ ان بدعات اور کفریات شرکات میں ڈوبے ہیں سب۔ مسجدوں میں دیوبندیوں کی مسجدوں میں بھی اتنی بدعات ہوتی ہیں، جب تو ساری مسجدوں میں اذان ہو تو انگوٹھے چومتے ہیں اور کیا کیا تو کرتے ہیں مسجدوں میں۔ مولوی ڈر کر بتا نہیں سکتے، مولویوں سے کیا بتاؤ یہ بدعات کرتا ہے، کسی نے کہا کہ خاموش، چھوڑ دو، یہ اور بھی بگڑتے ہیں، ضد میں آتے ہیں، تو چھوڑ دیا، نرمی کیا۔ آخر میں کون بیان کرے؟ تبلیغ والوں نے وہ تو فضائل کے پیچھے لگے، سب کے سب مولوی سیرت کے پیچھے لگے۔ جس مولوی کو بھی بلاتے ہیں بیان کرو، وہ یا سیرت بیان کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں سیرت میں، یا فضائل قرآن بیان کرتا ہے، یا فضائل صدقات بیان کرتا ہے، بس مولویوں کا یہ 3 موضوع ہے، اور تبلیغ والوں کا فضائل ہے۔ باقی جو 500 آیتیں احکام کے ہیں، اور شرک کفر کی تردید، منکرات کی تردید کی آیتیں ہیں، نہ مولوی بیان کرتا ہے، نہ تبلیغی بیان کرتا ہے، نہ حاجی بیان کرتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ نہ بدعات سے اپنے کو بچاتے ہیں، نہ شرکیات سے اپنے کو بچاتے ہیں۔ شرک بدعات اس لیے زیادہ ہے، یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قلوب، قلبی بیماری بہت زیادہ ہے لوگوں میں۔ کیوں زیادہ ہے بیماری، قلبی بیماری؟ اس لیے زیادہ ہے کہ قلبی بیماری کا طبیب نہیں، جسمانی بیماری کم ہے، کیونکہ اس کا ڈاکٹر موجود ہے، وہ سمجھتا ہے، علاج کرتا ہے۔
لیکن قلبی بیماری، برا عقیدہ، بدظنی، حسد، کینہ، حرص، تکبر، یہ جو قلبی بیماریاں ہیں، اس کا کہتا ہے طبیب علماء تھے، اور علماء خود مریض ہیں، تو اوروں کا کیا علاج کریں؟ تو اس لیے کہتے ہیں قلبی بیماری بہت زیادہ ہے۔ دین میں بھی قلبی بیماری بہت خطرناک ہے دینی اعتبار سے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نیست بیماری جو بیماری ہے دل کی بیماری کی طرح اور بیماری نہیں۔ دینی اعتبار سے بھی یہ شرکی عقیدہ کدھر ہوتا ہے؟ دل میں، دل سے شرکی عقیدہ ہے، وہ شرک مہلک ہے، انسان کے لیے مہلک ہے، کبھی اس کی معافی نہیں۔ اور جسمانی اعتبار سے بھی دل کی بیماری سخت ہے۔ تو ظاہری جسمانی امراض کم ہیں جو طبیب موجود ہے، قلبی بیماریوں کا طبیب علماء تھے۔ تو امام غزالی لکھتا ہے تو وقد مریضو، وہ علماء خود بیمار ہیں، تو ابھی وہ اوروں کا علاج کس طرح کریں؟ بیمار کیوں ہیں؟ حب الدنیا اور تکبر، حسد کی وجہ سے۔ یہ چیزیں علماء میں غالب ہے، کہتا ہے کہ تکبر بھی، حسد بھی، مال کا حرص۔ امام غزالی لکھتا ہے یہ علماء میں غالب ہے۔ تو اور چوتھی صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے کامیاب وہ ایمان والے ہیں ہم للزکاۃ فاعلون۔ یہ سورت مکی ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئے ہیں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں مدینہ منورہ میں، مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ تو اگر مکی ہو تو زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، تزکیہ نفس مراد۔ ایمان والے وہ ایمان والے کامیاب ہیں ہم للزکاۃ فاعلون، وہ پاکی حاصل کرتے ہیں، تزکیہ نفس، اپنا نفس پاک کرتے ہیں۔ شرک، حسد، کینہ، بدظنی جو قلبی بیماریاں ہیں 100 سے زیادہ گنتے ہیں علماء، ان بیماریوں سے اپنے کو پاک کرتے ہیں۔ ابن کثیر کہتا ہے زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو گئی تھی، یہ وہ زکوٰۃ مراد ہے جو آج لوگ دیتے ہیں، بعض لوگ دیتے ہیں، اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ سے یہ زکوٰۃ مراد ہے، یہ مکہ میں فرض ہو گئی، لیکن نصاب مدینہ میں نازل ہوا ہے کہ نصاب کتنا ہے۔ ابھی 200 درہم، یہ حکم مکہ میں نہیں آیا، یہ مقدار تعین ہوا مدینہ میں، اور کتنا دینا ہے 200 میں، وہ کتنا دینا ہے وہ حکم بھی مدینہ میں آیا، نصاب کتنا ہے وہ بھی مدینہ میں نازل ہوا۔ نفس زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو گیا، جیسا جمعہ کی نماز ہمارے حنفی کہتے ہیں مکہ میں فرض ہو گئی جمعہ، لیکن شرائط موجود نہیں تھی تو مدینہ میں ادا کیا۔ زکوٰۃ بھی مکہ میں فرض ہو گئی، لیکن مقدار کتنا دینا ہے اور نصاب کیا ہے یہ نازل نہیں ہوا تھا، مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ تو مدینہ میں نصاب آیا کہ دراہم میں 200 درہم، ابھی وہ ہے چاندی ہو 52.5 تولہ، صرف سونا ہو 7.5 تولہ، گائے ہو 30، بھینس ہو 30، اونٹ 5، بکریاں 40، یہ نصاب ہے۔ باقی زمینی چیزیں عشر، وہ بھی زکوٰۃ کے حکم میں ہے۔ جو بھی زمین سے نکلتی ہے چیز اس کا 10واں حصہ دینا ہے۔ سبزی، گندم، مکئی، پھل جو بھی ہو زمین سے نکلتی ہے تو اس کا 10واں حصہ دینا ہے۔ شعر اس کا بھی عشر کہتے ہیں، 10واں حصہ دینا ہے، یہ فرض ہے۔ یہ سب زکوٰۃ لفظ ان کو بھی شامل ہے، عشر کو بھی اور زکوٰۃ بھی۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، کامیاب وہ ہے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اکثر مسلمان کدھر زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اول پہلے تو دیتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں۔ اگر دیتے ہیں بہت ایسے ہیں وہ اپنے مزدور کو دیتے ہیں، اب پہلے سے مزدور کو دہاڑ کم دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کم دہاڑ پر، کم تنخواہ پر کام کریں، میں آپ کو زکوٰۃ بھی دوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، فطرانہ بھی دوں گا، اور یہ چیزیں دیں گے۔ تو وہ کم تنخواہ پر بیٹھتا ہے، کیوں؟ زکوٰۃ دیتا ہے، نیک اس کا زکوٰۃ دیتا ہے۔ ابھی وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اجرت میں
زکوٰۃ دیتا ہے وہ زکوٰۃ کہاں ہوتی ہے؟ لیکن اکثر ایسے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، بہت مالدار. میں نے اس سے کہا زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں، ایک نے صدقات میں کہا. میں نے کہا کیوں؟ کہا پورا حرام ہے، میرے ہاتھ کی کمائی ہے، مجھے معلوم ہے، ایک پیسہ بھی حلال ہے نہیں، تو میں وہ حرام کا کیوں صدقہ دے دوں؟ تو میں نے کہا زکوٰۃ دے دو. اس نے کہا حرام ہے، میرا ہے نہیں، سب حرام، حرام مال میں زکوٰۃ. میں نے کہا حرام مال میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ حرام مال میں ہے، حرام مال ثواب کی نیت سے صدقہ نہیں. تو کچھ تو ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. رسول اللہ کے انتقال اور وفات کے بعد ابو بکر کے زمانہ میں زکوٰۃ کا انکار کیا تھا لوگوں نے، جو نو مسلم ہیں، دیہاتی لوگ، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں مانتے. پھر وہ جہاد کے لیے تیار ہوا تو پھر انہوں نے مان لیا، زکوٰۃ کا انکار کیا. آج بھی اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یا مصرف تک نہیں پہنچاتے ہیں، غلط دیتے ہیں، یا مزدور کو دیتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ ہوتی نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، کوشش ہوتی ہے زکوٰۃ کسی طریقے سے گھر سے نہ نکلے تو پہلے پھر پوچھتے ہیں بہو پر ہوتا ہے، سوتیلی ماں پر ہوتا ہے، وہ ان سے بھی ہوا تو بہن بھائی کو جاتے ہیں، پھر بھانجا بھتیجا کو جاتے ہیں. وہ بہرحال اپنے گھر سے نکالنا نہیں چاہتے. یہ مسئلہ ہے. رشتہ دار محتاج ہو تو اس کو چھوڑ کر اوروں کو زکوٰۃ صدقہ دینا جائز نہیں ہے، رشتہ داروں کو دینا. لیکن آپ کے رشتہ داروں سے بہن بھائی بھانجا بہو فلان سے اور فقیر زیادہ محتاج ہے تو اس کو دیں، ان کو نہ دیں، زیادہ محتاج کو دیں. اگر یہ زیادہ محتاج ہیں تو ان کو چھوڑ کر اوروں کو دینا وہ نہیں. تو زکوٰۃ سے یا وہ مراد ہے یا قلبی زکوٰۃ مراد ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب وہ ایمان والے ہیں وہ اپنے ستروں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں، دو معنی. ایک ہی معنی ستر چھپانا مراد ہے، بے حیا ہو کر ستر ننگا نہیں کرتا ہے. مرد کا ستر ناف داخل نہیں ہے، ناف سے نیچی گھٹنے بھی ستر میں ہے. یہ نماز کے اندر بھی چھپانا فرض ہے، خارجی صلات میں ویسے چلتے ہیں پھرتے ہیں پھر بھی یہ چھپانا فرض ہے. اگر ننگا کیا نماز نہیں ہوتی، باہر بھی ننگا کیا چل پھرتے وقت تو یہ ستر چھپانا فرض ہے. فرض کا تارک ہے، گناہگار ہے. آج کل بے حیا ہو کر عورتیں بھی، اور عورت کا یہ ہتھیلی اور چہرہ بھی چھپانا ہے مردوں سے. ہتھیلی اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم بال یہ ستر ہے. نماز کے اندر بھی یہ ننگے ہوتے، نماز نہیں ہوتی ہے. کمرے کے اندر بھی ننگا نہیں کر سکتی ہے، نماز میں بھی باہر بھی. اور لونڈی اور غلام ہے نہیں. تو ایک معنی یہ ہے کامیاب وہ مومن ہیں ستر کو چھپاتے ہیں، بے حیا نہیں ہے کہ ستر ننگا کر کے پھرتے ہیں. اس طرح پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، اس طرح غسل کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ستر نظر آتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ ہے ستر کی حفاظت، معنی بدکاری سے اپنے کو بچاتے ہیں. بیوی اور لونڈی کے علاوہ اور کسی سے اپنی حاجت پوری نہیں کرتے. وہ لونڈی آج ہے نہیں. اور اچھا ایک صفت یہ والذین هم لاماناتہم، کامیاب وہ مومن ہیں وہ اپنے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں. دین بھی امانت ہے، مالی امانت ہو یا دینی امانت ہو، یا کسی کا مشورہ یا بات آپ کے پاس امانت ہے، وہ کسی کو بتایا آپ نے پھیلایا، یہ بھی خیانت ہے. باتوں میں بھی وہ امانت کو ضائع نہ کرے. وعہدہم راعون، عہد سے مراد علماء لکھتے ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ مراد ہے کہ کامیاب وہ مومن ہیں حقوق اللہ کا بھی خیال کرتے ہیں، ضائع نہیں کرتے. حقوق العباد کا بھی خیال کرتے ہیں، ان کو بھی ضائع نہیں کرتے. اور ساتویں صفت والذین هم علی صلواتہم یحافظون. پھر آخر میں نماز آیا. پہلی آیا پہلی صفت ایمان، دوسری صفت نماز میں خشوع.
آخر میں صفت یہ ذکر کیا وہ ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم علی صلوات یحافظون کا یہ معنی لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. معنی نماز کی شرائط ہیں، نماز میں ارکان ہیں، وہ پورا کریں. نماز کی شرائط ان کو کہتے ہیں. نماز سے جو باہر فرض ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں. طہارت شرط ہے، وضو غسل، ایک کپڑے پاک ہونا فرض ہے، جگہ کا پاک ہونا فرض ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے. اور ابھی نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کو ارکان کہتے ہیں. تو نماز علی صلوات یحافظون کا یہ معنی ہے نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان کی حفاظت کرتا ہے. ارکان بھی پورا کرتا ہے، شرائط بھی پوری کرتا ہے. مانا بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، قبلے کی طرف رخ بھی کیا. یہ وقت میں فرض ہے، فرض کے لیے وقت فرض ہے، نوافل کے لیے وقت فرض نہیں ہے. ہر وقت نفل ہوتا ہے، وہ وقت میں نماز پڑھے، با جماعت پڑھے. ابھی نماز کے اندر ارکان ہے، قیام کرے، رکوع بھی کرے. رکوع میں 3 دفعہ تسبیحات پڑھ لیا، آپ کا رکوع بالکل پورا ہو، 3 سے کم نہ پڑھے. پھر رکوع میں رسول اللہ کی نماز یہ ہے جتنا وقت رکوع میں لگایا ہے اتنا قوما میں لگا، سیدھا کھڑا. ہم اتنے تو نہیں لگا سکتے ہیں، رسول اللہ اور صحابہ کی جو نماز تھی اس طرف نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم سیدھا کھڑے ہو جائیں. سیدھے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اکیلے نماز پڑھتے ہیں. یہ آرام سے پڑھنے تک سیدھا کھڑے ہو کر پھر سجدہ میں. یہ اوپر تھوڑا اوپر ہوتا ہے، امام بھی اور لوگ بھی تھوڑے اوپر ہوتے ہیں رکوع سے. اگر کسی نے کہا کہ بھائی یہ نماز نہیں ہوتی ہے اس طرح، قوما نہیں، وہ نماز نہیں ہوتی ہے، یہ واجب ہے، کامل نماز نہیں ہوتی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 3 دفعہ فرمایا آپ کی نماز نہیں ہو گئی ہے، پھر پڑھ کر آیا، پھر پڑھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو گئے پھر پڑھو. 3 دفعہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو گئے. اس نے کہا 4تھی دفعہ یا رسول اللہ مجھے سکھائیں. وہ حدیث مسیح الصلاۃ کے پھر یہ دکھایا ہے اللہ اکبر کہا تو پھر فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے اور رکوع اطمینان کے ساتھ کریں. پھر اٹھ کر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کپڑوں کی حرکت بھی ختم ہو، اعضاء کی. پھر سجدہ بھی اطمینان سے کریں، پھر سجدہ سے اٹھا جلسہ اطمینان سے کریں بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے، یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. جلسہ میں یہ پڑھ کر پھر دوسرا سجدہ کرتے. یہ ہے ارکان، یہ نماز ہوتی ہے. خشوع نماز کے اندر حد تر امکان اور چیزوں کی فکر نہ کرو. غیر اختیاری طور پر آئے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، لیکن کوشش کرے کہ اور چیزوں کی فکر نہ ہو. سجدہ کی جگہ میں دیکھیں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدہ میں ہوں، میں قیام میں ہوں، یہ سوچیں. اور سجدہ کی جگہ میں دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. اور یہ ارکان بھی پورا کریں. قاعدہ بھی فرض ہے، سجدے بھی، ارکان بھی پورے کیا. یہ نماز اس کے حدیث میں آتا ہے فرشتے اچھا، اس نماز کی اچھی شکل ہوتی ہے، ایک خوبصورت جسم ہوتی ہے، خوبصورت جسم ہوتا ہے. فرشتے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر لیتے ہیں. جب آسمان سے یہ نماز اوپر گئی، جو بھی عمل قبول ہوا تو اوپر جاتا ہے، قبول نہیں ہوا آسمان سے نیچے آتا ہے. وہ نماز اوپر گئی، اس نماز قبول ہو گئی، اس کے مطابق فیصلے آتے ہیں، رزق کا بھی، سکون کا بھی، اطمینان کا بھی، اوپر سے فیصلے آتے ہیں. اگر وہ نماز ٹھیک نہیں ہو گئی، یہ جلدی جلدی جو ہم پڑھتے ہیں ٹھیک نہیں ہو گئے، سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، وہ معاملات سب خراب ہوتے ہیں. ایک یہ یاد رکھیں، اگر آپ مرد نمازی ہے اور 5 نمازیں پڑھتا ہے، 5 جماعت پڑھنی ہے، حتی الامکان
مسجد میں جا کر پڑھے، اطمینان سے پڑھے، لیکن مسجدوں میں بھی مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ، سب خصوصاً عصر کی نماز مکروہ وقت میں پڑھتے ہیں، تو مسجدوں میں جا کر پڑھے، لیکن اس سے آپ کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بہو نہیں پڑھتی اور بیٹی نہیں پڑھتی ہے، بیوی نہیں پڑھتی ہے، تو ذمہ فارغ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے وہ انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ آگ سے۔ آگ سے بچا کس طرح بچائیں گے؟ مانا آگ کے اسباب سے بچاؤ۔ آگ کے اسباب کیا ہیں؟ گناہ۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے کو آگ سے بچاؤ، مانا آگ کے اسباب سے بچاؤ۔ آگ کے اسباب گناہ ہیں، گناہوں سے بچاؤ، کوشش کرو یہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک بے نماز ہو 40 گھروں تک، اس ایک بے نماز کا اثر 40 گھروں تک ہوتا ہے، چاروں طرف 40 گھر تک لوگوں میں سستی پیدا ہوتی ہے، نماز کی سستی ایک آدمی کی وجہ۔ اردن کا یہ جو نہر ہے، میٹھا پانی ہی کہتے ہیں، یہ پانی ایک بے نماز آدمی گزرتا تھا، ایک دفعہ منہ لگا کر پانی پیا، کئی زمانہ وہ پانی کڑا ہوا تھا، دنیاوی عذاب۔ ایک بے نماز نے منہ لگا کر پانی پینے سے اردن کے پورا نہر کا پانی کڑوا ہوا۔ یہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا ہوا، تو نماز خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی۔ قرآن میں ہے، بار بار آتا ہے، خود بھی پابندی کرو، گھر والوں کو بھی پابند بناؤ، جو بھی ماتحت ہیں ان کو بھی پابند بناؤ نماز کا۔ یہ صفات موجود ہوں صلوات جمع ہے، کیونکہ نماز ایک نہیں ہے، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، شرائط، ارکان، وقت میں سکون سے ادا کرو، پھر اللہ سکون دیتا ہے۔ تو یہ شرائط موجود ہو، یہ 7، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون۔ وارثون کا معنی یہ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت فردوس کے مستحق ہیں، جنت فردوس کے لائق ہیں، جنت فردوس میں بیٹھنے کے اہل ہیں۔ وارث کا یہ معنی مستحق ہو گئے، ہم فیہا خالدون، جنت فردوس میں گئے لیکن ہمیشہ بھی رہیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے لیے جنت فردوس یہاں دنیا میں بنایا ہے، یہ حکمران نہیں ہیں، ان کو جب ممبر ہوا یہ اپنے کو ایسا سمجھتا ہے میں جنت میں پہنچ گیا، پھر وزیر ہوا تو وہ کہتا ہے، اور بھی اپنے کو جنت میں سمجھتے، کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کامیابی سمجھتا نہیں، وہ گدھا ہلاک ہوا۔ ممبر ہوا، سارے لوگوں کے ابھی حقوق آئے، ابھی وزیر ہوا، سارے لوگوں کے حقوق آئے، وہ گدھا نہیں سمجھتا ہے کہ ابھی تو غرق ہوا، میں ابھی غرق ہوا، امام ابو حنیفہ جیل میں مرا، لیکن عہدہ قضا، قاضی القضات عہدہ قبول نہیں کیا۔ یہ کوئی آسان معاملہ ہے وزیر ہونا یا صدر ہونا؟ وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو، بیوقوف ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، وہ اپنے کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہ نہیں، یہ اپنے کو کامیاب سمجھتے ہیں، یہ نہیں، یہ کامیاب نہیں، یہ اپنے کو حقدار سمجھتے ہیں ہر دن کا، نہیں حقدار ہیں اور نہیں مستحق، تو اپنے کو تباہ کرتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، یہ حقدار ہوتے ہیں، یہ صفات موجود ہوں، وہ حقدار ہوتے ہیں جنت کا، ہم فیہا خالدون۔ یہ بھی اپنے لیے جنت بنائے، وزارت، حکمرانی یا ملازمت یا تنخواہ وغیرہ اختیارات آئے، لیکن وہ کتنے ہیں؟ 5 سال کے، 5 سال کے بعد پھر لوگوں کے محتاج، ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا کے لیے ووٹ دے دو یا خریدتے ہیں 5 سال۔ جنت کی نعمتیں ایسی نہیں، ہم فیہا خالدون، کوئی ہمیشہ، اور وہ خوشی نہیں ہے، وہ خوشی دائمی نہ ہو، کہتے ہیں وہ خوشی کوئی چیز نہیں، خوشی اور صحت اور زندگی وہ بہتر ہے جو دائمی ہو، اور دائمی نعمتیں دنیا میں نہیں، وہ جنت میں۔ واہ